अस्सलाम वालेकुम लियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। लियोज, साल में सूरज एक ऐसा प्लैनेट है, आपका रूलिंग प्लैनेट एक ऐसा प्लैनेट है जो जिस हाउस में भी जाता है वहाँ की रौनक, वहाँ की कामयाबियाँ, वहाँ की तरक्की, वहाँ की तरफ प्लानिंग खुद ब खुद लियोज की होना शुरू हो जाती। पिछले हफ्ते तक 24 सितंबर तक लियोज सेकंड हाउस में था, तो ज़्यादातर लियोज मटेरियल एडवांटेजेस और उस तरह से रिलेटेड जितने भी काम थे उसमें इन्वॉल्व हो रहे थे और बड़े सक्सेसफुली इन्वॉल्व हो रहे थे। पर 24 सितंबर को वहाँ से सूरज निकलकर थर्ड हाउस को ज्वाइन कर लिया था और पिछले हफ्ते थर्ड हाउस में मार्स आ चुका था। मार्स और सन की थर्ड हाउस की अपीयरेंस आपके लिए अच्छी खासी कामयाबियों की वजह बन रही है। थर्ड हाउस अजीज़ व अकारब का घर है और जब सूरज तीसरे घर में दाखिल होता है तो अजीज़ व अकारब के लिए मुफीद होने लग जाते हैं लियोज। गेट टुगेदर्स करेंगे, उनकी तकलीफ को रिजॉल्व करेंगे, नाराज़गियाँ दूर होंगी, दूरियाँ ख़त्म होंगी। मार्स तीसरे घर में कोई बड़ा अच्छा प्लैनेट नहीं है, लेकिन सूरज की मौजूदगी की वजह से मार्स की जो सिचुएशन है वो भी पॉजिटिव हो गई और मार्स एंड सन मिलकर कंबाइन होकर किसी बड़ी कामयाबी की इत्तला दे दी। ऐसी कामयाबी जिसमें आप अकेले नाकाफी हो, वहाँ पर आपके अजीज़ व अकारब की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिलती हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम रिजॉल्व होती हो जिसकी वजह से ख़ानदानी मसाइल हल होते हों, ये पॉसिबिलिटी है कि वो ठीक हो जाएंगे और आप कर पाएंगे। ये तो एक ऐसी इत्तला हो गई जिसका ताल्लुक अजीज़ व अकारब से था। बट न्यूज़, जब सूरज तीसरे घर में आए तो आपको अपनी फैमिली की वेलफेयर के इक़दामात करने चाहिए और इक़दामात करने के लिए जिन वसाइल की ज़रूरत होती है वो भी आराम से मुयस्सर आ जाएंगे। सूरज के तीसरे घर में होने की वजह से आप ज़रा मटीरियल माइंड से बाहर आएंगे और रिश्तों को मजबूत करने के लिए रिश्तों को टाइम दे पाएंगे और अहमियत भी जान पाएंगे। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप मटीरियल सेक्टर को बिल्कुल खैरबाद कह देंगे। वो अपनी जगह काम करता रहेगा, वो उनकी सीडिंग्स जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो ऑलरेडी काम स्टार्ट है, जो जॉब्स चल रही हैं, वो अपनी जगह चलते रहेंगे। ये एक नया जज्बा पैदा होगा और जो इस हफ्ते की मेजर चेंज है वो भी आपके सामने रखता हूँ। ये हफ्ता 6 अक्टूबर से शुरू होकर 12 अक्टूबर तक का है। 6 अक्टूबर, 7 और 8 अक्टूबर पिछले हफ्ते का तसलसल चलेगा। 9 अक्टूबर को वीनस आपके थर्ड हाउस से निकलकर चौथे घर में दाखिल हो जाएगा। जैसे ही वीनस 9 अक्टूबर को फोर्थ हाउस में दाखिल होगा तो मरकरी और वीनस दोनों चौथे घर में गैर मामूली कामयाबियों की बुनियाद रखेंगे। आपको अपने स्टेटस को अप करने का दिल करेगा, आपको अपनी ज़िंदगी में आसाइश, सहूलत, इज्जत और सुख की तलब बढ़ जाएगी और वीनस चौथे घर में कुदरती तौर पर आपके लिए मोहब्बत के जज्बात में भी इजाफा कर देगा। ज़िंदगी के हर ही शोबे में आपकी हिस्से लताफत, आपकी मोहब्बत करने के अंदाज़, आपकी चीज़ों को समझने, मौसमों को समझने, खाने पीने, पहनने ओढ़ने के सब अंदाज में अपग्रेडिंग आएगी, ग्रोथ आएगी। तो ये दो तब्दीलियाँ, ये दो इवेंट ऐसे हैं आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते, मार्स और सन का तीसरे घर में होना, मरकरी और वीनस का चौथे घर में होना। और इन दोनों तब्दीलियों में उस वक्त और जिद्दत आ जाएगी। आइडियल मोस्ट पोजीशन, जब जुपिटर 5वें घर में रहते हुए आपकी खुशबख्ती को इन्हेंस करे और इधर से ये दो हाउसेस जिनमें 4 प्लैनेट्स हैं ये आपके लिए सलाहियतों को इन्हेंस करें। जब दोनों चीज़ें मिलेंगी तो तरक्की का नया म्यार बुलंद होगा, नया म्यार अचीव होगा। अब हम लोग सम अप करते हैं इन सारी सिचुएशंस को कि इस वक्त ज़िंदगी के किन किन शोबों में हमें फ़ायदा है। मार्स की पॉजिटिविटी सूरज के साथ मिलकर, अकेला मार्स पॉजिटिव नहीं है, लेकिन क्योंकि सूरज साथ है तो बहरहाल पॉजिटिविटी है। उसकी वजह से सैर सियाहत करना, हिजरत करना, बैनुल-अक़वामी तिजारत करना,
بین الاقوامی معاہدے کرنا، سیل اینڈ پرچیز کرنا مثبت ہے، یہ سب کام کیے جا سکتے ہیں۔ مارس کی وجہ سے ان لاز کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہوں گے، یہ بھی پاسبل ہے۔ بیوی اور شوہر کے آپسی معاملات وینس کی وجہ سے اچھے ہوں گے، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے۔ سن کی وجہ سے زیادہ حوصلہ اور جرأت پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے آپ اچھے فیصلے کر پائیں گے، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے۔ سورج اور مارس دونوں چوتھے گھر میں آپ کے سٹیٹس کو اپ گریڈ کریں گے، یہ ایک پاسبلٹی ہے۔ سورج کے چوتھے گھر میں ہونے کی وجہ سے نئے وے آؤٹس ملیں گے، تجارت کے بھی اور زندگی کی آسائش کے بھی، سکھ کے بھی، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے۔ لیکن ابھی تک میں نے جو پاسبلٹیز گنوائی ہیں، اس کا زیادہ تر تعلق آپ کی صلاحیتوں سے، اور جو جوپیٹر پانچویں گھر میں ہے وہ انفرادی طور پر کئی چیزوں کو انہینس کر دے گا۔ پانچواں گھر رومانس کا، پانچواں گھر رومانس کے علاوہ جو ہمارے وہ جذبات جن کی وجہ سے ہم لوگ زندگی میں ڈیوٹی فل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم زندگی میں احساس ذمہ داری اختیار کرتے ہیں، وہ بھی جوپیٹر کے پانچویں گھر میں۔ جوپیٹر کے پانچویں گھر میں بے اولاد جوڑوں کے لیے بھی خوشخبری۔ جوپیٹر کے پانچویں گھر میں ہونے کی وجہ سے شادی کی رکاوٹ کا خاتمہ بھی ممکن۔ جوپیٹر کے پانچویں گھر میں ہونے کی وجہ سے محبت، نکاح، پرپوزل، ان سب میں کامیابی، یہ چیزیں آپ کے پاس زیادہ تر نیوز کے پاس اس وقت اویلیبل ہیں۔ بٹ نیگیٹو خبر کیا ہے کہ سیٹرن چھٹے گھر میں منفی ہوتا ہے، اور اچھا خاصا منفی ہوتا ہے، اور اس کی منفی چینجز آپ کی صحت کو پرابلم دے سکتی ہیں، مرض کے بڑھنے کا اندیشہ پیدا کریں گی، تہمت کے لگنے کا اندیشہ، قانونی مسائل۔ تہمت کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو کام میں نے نہ کیا ہو اس کا الزام میرے اوپر لگ جائے، لوگ میری بات کو سمجھ نہ پائیں، جب میں بیان کرنے لگوں تو سامنے والا اسے چالاکی یا مکاری سمجھے، یا پھر ایسے مسائل میں پھنس جاؤں جس سے نکلنے کا وسیلہ اور سورسز میرے پاس نہ ہو۔ تو یہ سیٹرن کے وجہ، اور اس کی وجہ سے وبائی امراض میں تیزی آ جانا، لاسز یا اخراجات میں اضافہ ہونا، یہ بھی سیٹرن کی وجہ سے ہی ہے۔ اس کو بیلنس کرنے کے لیے میں نے پچھلے ہفتے جو ریمیڈی دی تھی اسے بھی کنٹینیو کیا جا سکتا ہے، بٹ ایز اے روبی کو اگر ویئر کیا جائے، سورہ بقرہ کی آخری آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا سے شروع ہوگی، اس کو اور قوم الکافرین تک چلے گی، اس کو 13 دفعہ روز پڑھنا بہت اچھا رہے گا۔ سفید رنگ زیادہ سے زیادہ پہننا وہ بہت اچھا رہے گا، کیونکہ آپ کا لکی ڈیجٹ 1 ہے، اس لیے یکم تاریخ کو مد نظر رکھنا یا 10 تاریخ کو اپنے کام کا سٹارٹ لینا، چاہے وہ تاریخ شمسی ہو چاہے وہ تاریخ قمری ہو، یہ بہت اچھا رہے گا۔ اس کے علاوہ سنڈے کے دن اگر یکم تاریخ ہو جائے اور کسی کام کا آغاز کیا جائے تو بہت اچھا ہے۔ سفید رنگ کی چیز کا جمعے کے دن خیرات کرنا، یہ بہت اچھا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سورہ شمس ہے اسے بھی آپ ایک دن میں ایک دفعہ تو ضرور پڑھیں، بٹ اگر آپ کو زبانی یاد ہو تو اسے ایک سے زیادہ دفعہ پڑھیے، یا فرض نمازوں میں کسی ایک رکعت میں الحمد کے ساتھ اسے ملا کے پڑھیے، تو وہ آپ کے لیے ایکسٹرا ایڈوانٹیجز پیدا کرے گی، فرض نمازوں والا ثواب ہو جائے گا۔ ادروائز جب ہم اکیلے پڑھتے ہیں تو اس کا نفلی نوعیت کا ثواب ہوتا ہے، وہ ہمیں زیادہ پڑھنا پڑتی ہے۔ خیر نفلی نوعیت کا ثواب بھی کم نہیں ہے، لیکن فرضیت کا درجہ ایک درجہ بلند ہی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ میری ان باتوں کو سمجھیں گے اور اس ہفتے اچھے ڈیسیجنز لیں گے۔ اس ہفتے کے ڈیسیجنز میں جو پختگی آپ کو ملے گی وہ اجتماعی ہوگی، انفرادی نہیں ہوگی۔ جب آپ کو کوئی خوشی ملے گی، جب آپ کو کوئی کامیابی ملے گی، جب آپ کو کوئی ریلیشن ملے گا، جب آپ کو کوئی عزت ملے گی، تو اس کا فیض یا اس کی خوشیاں آگے کے کئی لوگوں تک شفٹ ہوں گی۔ اس ہفتے سستی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی سستی کی وجہ سے کوئی چیز کم پڑی تو اس کا خمیازہ پھر اجتماعی لوگوں کو ہوگا۔ اجتماعی لوگ مطلب آپ کی سستی اور کئی لوگوں کو پھر وہ کامیابیوں سے محروم ہونا پڑے گا، آپ کے ڈپینڈنٹس کو، آپ کے امپلائیز کو، آپ کے ریلیٹیوز کو۔ کوشش کریے کہ سستی سے یہ ویک مت گزاریے۔ اینڈ آخری چیز جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ سورج کی اس پوزیشن کو ویسے بھی سال میں ایک ہی دفعہ آپ نے انجوائے کرنا ہوتا ہے،
تو مٹیریل مینٹیلٹی آگے بہت ساری چیزیں آئیں گی جو مٹیریل سموتھنیس، مٹیریل گروتھ کی وجہ بنے گی، جاب کے حصول کی وجہ بنے گی، بزنس اچیومنٹس کی وجہ بنے گی، دولت اور شہرت کی وجہ بنے گی. بٹ اس مہینے جو ستمبر 24 سے شروع ہوا اور اکتوبر 24 تک چلے گا، اس مہینے عزیز و اقارب کو خاص عزت اور تکریم دیجیے، کامیابی آپ کا مقدر ہے. اگلے ہفتے تک اب اجازت دیجیے، اگلے ہفتے اور اچھی انفارمیشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. زندگی کو کن سبجیکٹس پر آپ زیادہ پرفارم کر سکتے ہیں اگلے ہفتے بیان کروں گا انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت. جاتے جاتے میری 2 درخواستیں. ایک تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا. آپ کی دعائیں میری دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی پراپرٹی. آپ کی طرف سے ایک تحفہ ہے میرے لیے، قیمتی ترین تحفہ. اور دوسرا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اس سے ذرا ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. اور کمنٹ بھی ضرور کرتے رہیے تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ جو کچھ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں وہ صحیح انداز سے پہنچ رہا ہے کہ نہیں. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.